رات کے اندھیرے میں جب مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ جناب آپ کھائی میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، مقامی لوگوں نے اپنی زندگیوں کو، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور وہاں تک گئے جہاں پر 7 لوگ جھول رہے تھے، پچھلے 14 سے 15 گھنٹے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، ان لوگوں تک گئے اور وہاں سے ان لوگوں کو ریسکیو کیا اور ریسکیو کرنے کے بعد لے کر. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جب یہ ریسکیو آپریشن ختم ہوا تھا نا، تو ان مقامی لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کر کے کہا کہ یہ تمام حجت 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر ہو سکتی تھی. یہ جو سارا دن تماشا لگایا گیا، یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں جب پتا چلا ہم اس وقت ہی جائے وقور پہنچ گئے تھے، لیکن ہمیں آگے جانے نہیں دیا گیا. انہوں نے کس شخصیت کا نام کیا کہا کہ کس کے احکامات ہیں کہ آپ لوگ اس آپریشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، اس کا نام اس نے لیا اور کہا کہ یار اگر کسی کی جان چلی جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا. آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب گزشتہ روز ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا، ایک انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا، اور یقین جانیے پوری قوم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یہی دعا کرتی رہی کہ یار ان 8 لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں. خیبر پختونخوا کا علاقہ بٹگرام، یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر بچے اسکول جاتے ہیں، لیکن اسکول جانے کا جو راستہ ہے نا وہ موت کے منہ سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. چیئر لفٹ جو کہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے، گزشتہ روز بھی صبح 6 بجے 8 لوگ اس میں سوار ہوئے، جس میں 7 طالب علم شامل تھے. صبح 6 بجے جب یہ چیئر لفٹ چلتی ہے، 7:45 بجے کے قریب جب یہ 900 میٹر کی بلندی پر ہوتی ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں کھائی کا اوپر ہوتی ہے، اس کی 2 رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور تیسرے رسی پر یہ ڈولی جھول رہی ہوتی ہے، جس میں 8 لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں. اب جناب تمام لوگوں کو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، تمام لوگوں کو باحفاظت خیر و عافیت کے ساتھ نیچے لایا گیا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں. پاک فوج نے بہترین کام سر انجام دیا ہے، اور ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پر رکھ کر، میں بھی آپ کو مناظر وہ دکھاؤں گا کہ آپ کانپ جائیں گے، جس طریقے سے مقامی لوگوں نے رات کے اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوج رہا تھا، اس وقت اس رسی پر اپنے آپ کو لٹکا کے اس ڈولی تک لے کے گئے اور وہاں پر تمام لوگوں کو بازیاب کرائے، تمام لوگوں کو لے کر آئے، تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھر والوں تک پہنچائے. لیکن یہ معاملہ جب ہوا، صبح سے ہی تمام ٹی وی چینل سے تمام چیزیں کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ آرمی ہیلی کاپٹرز آئے، انہوں نے آ کے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، ایک بچے کو بازیاب بھی کرایا. لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث کا آغاز ہوا، اور یہ بحث کا آغاز اس وقت ہوا جب تمام بچوں کو بازیاب کرا لیا گیا، خیر و عافیت کے ساتھ لایا گیا. اس کے بعد جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یہ 1 گھنٹے کے اندر کر سکتے تھے، یہ تمام حجت 1 گھنٹے کے اندر ہو سکتی تھی. اس 1 گھنٹے کی حجت کو تقریباً 18 گھنٹے لگا دیے گئے. صبح 6 بجے یہ بچے سوار ہوئے تھے، 7:45 بجے رسیاں ٹوٹ گئی تھیں، 7:45 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک، 11 بجے جب میں اپنا پروگرام کرنے جا رہا تھا تب یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ تمام بچے ان کے اندر جو ڈولی کے اندر سوار تھے وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ چکے. اب مقامی انتظامیہ نے ان کو کیوں روکا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جو لوگ بچانے کے لیے آئے تھے، میں اب آپ کو تصویریں، ویڈیو سب دکھاؤں گا، ان کی گفتگو سناؤں گا، آپ سنیے گا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا تماشا لگا ہوا تھا گزشتہ روز کہ ہر ایک کا دل حلق میں آیا ہوا تھا. اب مقامی جو لوگ تھے، جو روزانہ کی بنیاد پر جو یہ چیئر لفٹ ہوتی ہے نا، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آئے، اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے، ان کو بہت اچھے سے طریقے سے پتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، جس کا کام اسی کو سانجھے. وہ لوگ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمیں پتہ چلا، ہمیں خبر ملی، ہم سارا ساز و سامان لے کر آ گئے. لیکن جیسے ہم آئے تو مقامی انتظامیہ نے ہمیں آگے جانے سے روک دیا اور کہا کہ جناب آپ یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ مقامی انتظامیہ ریسکیو آپریشن کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں کرنے دیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم دن کی روشنی میں آ گئے تھے، اور جب پاک فوج نے ایک بچے کو بازیاب کرا لیا تھا، ریسکیو کر لیا تھا، اس کے بعد جب مغرب ہوئی تو ہمیں آ کے کہا کہ آپ بھی کوشش کر کے دیکھیے، کیونکہ ہیلی کاپٹر کا جو فین ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ایک رسی تھی وہ بھی ٹوٹ سکتی تھی. اگر وہ ایک رسی ٹوٹ جاتی تو یقین جانیے ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا. 7 بچے، ایک استاد، وہ سارے کے سارے مر چکے ہوتے.
لیکن سوشل میڈیا پر ایک ایسی بحث کا آغاز ہوا. اب یہ کس نے روکا, میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتا دوں. وہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں, جو مقامی انتظامیہ ہے, وہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے ان لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا جو لوگ یہ کام بمشکل 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر کر سکتے. جو بندہ رات کے اندھیرے کے اندر وہاں پر جا کے بچوں کو بازیاب کرا کے لا سکتا ہے, سوچئے وہ دن کی روشنی میں کیا کچھ کر سکتا تھا. میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. تمام ویڈیوز میں نہیں لگا سکوں گا, انسٹاگرام پر جا کے آپ ضرور دیکھیے گا. میں نے لگا دی ہوگی, salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. چارپائی کے اوپر رسیاں باندھی, اس کے بعد اس کو رسی سے لٹکایا جس پر چیئر لفٹ لٹکتی ہے, اور وہاں سے گئے وہاں پر کھینچ کے. یہ حالانکہ ان کی اولادیں نہیں تھیں, ان کے رشتہ دار نہیں تھے, ان کا خون نہیں تھا, لیکن جذبہ حب الوطنی کے تحت مقامی لوگوں نے جس طرح سے ان لوگوں کو بازیاب کیا ہے, جس طرح سے ریسکیو کیا ہے, اس کی یقین جانیے کوئی مثال نہیں. اور پھر کچھ لوگوں نے, میں پھر آپ کو ایک بات کہوں, کچھ لوگوں نے اپنا بغض نکالنا شروع کیا. بغض ہوتا ہے نا, وہ نکالنا شروع کیا. انہوں نے کہا جناب دیکھیں, دن بھر ویڈیو بنواتے رہے, تصاویر بنواتے رہے, اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور رات میں انتظامیہ نے بازیاب کرایا. ارے بھائی, رات میں جب انتظامیہ جو مقامی لوگ تھے وہ بازیاب کرا رہے تھے, ان کی مدد کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ پاک فوج کے جوان موجود تھے. ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں یار؟ جو تصاویر نظر آ رہی ہیں بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے, وہ کمانڈوز ہیں. جو نیچے لوگ کھڑے ہوئے وردی پہنے ہوئے ہیں, وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاک فوج کے جوان ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے اندر کچھ لوگوں کو موقع مل گیا اپنی بغض کو سیٹسفائی کرنے کا, اور انہوں نے پاک فوج کے خلاف ایک ایسی مہم کا آغاز کیا جو یقین جانیے انتہائی زیادہ افسوسناک ہے. بڑے وہ پروین شاکر صاحبہ کا بڑا اچھا شعر ہے یار, بڑا دلچسپ شعر, کہ تہمت لگا کہ ماں پہ جو دشمن سے داد لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. جنہوں نے ساری زندگی کرکٹ نہیں دیکھی ہوگی نا, مطلب کھیلی نہیں ہوگی, کبھی بھی گراؤنڈ میں نہیں اتروں گے, وہ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کے انالیسس دے رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی کسی بھی فوج کی اکیڈمی میں قدم نہیں رکھا ہوگا, ان کو آپ 1 کلومیٹر تو چھوڑیں, آدھا کلومیٹر سے کم بھگا کے دیکھ لیں, وہ بھاگ نہیں سکیں گے. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب کس طرح سے ریسکیو آپریشن کرنا چاہیے. جو 4 ڈپس نہیں لگا سکتے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اس طرح سے آپریشن کرنا چاہیے. اور پھر جب یہ تمام چیزیں, تمام تدبیریں ختم ہو گئی, تو پھر ایک بہت آسان طریقہ کہ اپنے ہی سیکیورٹی فورسز پر آپ نے بے شرمی کے ساتھ حرزہ سرائی کرنا شروع کر دیا. بھائی, مقامی انتظامیہ, مقامی جو لوگ تھے نا, انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو بچایا ہے. لیکن آپ یہ بات نہیں سمجھے, کوئی بھی فوج جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کی عوام کی حمایت حاصل نہ ہو. عوام کی طاقت ہوتی ہے. وہاں بھی قبائلی جو لوگ ہیں, جو قبائلی کہہ رہا ہوں میں, جو مقامی لوگ ہیں, انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ان کو بتایا کہ ہمارا روز کا کام ہے, ہم کس طریقے سے لے کر آتے ہیں, اور اس کے بعد ہی کام سر انجام. یار, ہمیں نفرتوں کا بازار کم کرنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ایک تفریق کھڑی کر دی گئی, اور یہ بڑی گندی تفریق ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.